ملک میں عام انتخابات کا اعلان، تیز ہو گیا سیاسی رابطوں کا رجحان۔ سابق صدر آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان اہم رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق۔ سابق صدر نے لیگی قائدین کو وطن واپسی پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کرنے پر گفتگو کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان۔ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پتہ نہیں شاید ساؤتھ کوریا کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہوتے ایشیا، تو بہت آگے چلے گئے ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی جو ہے نا وہ یہاں پر اپنی بنیادی الجھنوں میں پھنسے ہوئے، بنیادی مسائل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے سنبھال لیا سیاسی میدان، پاکستان کو جلد ایشین ٹائیگر بنانے کا اعلان، الیکشن کی بھرپور تیاری کی ہدایت۔ دوسری جانب ماڈل ٹاؤن میٹنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی، پارٹی رہنماؤں کی تجویز پر نواز شریف کا ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق سمیت سینئر رہنماؤں کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پی ٹی آئی سمیت ہر سیاسی جماعت کو سیاسی بات چیت میں شامل رکھا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ، ایم کیو ایم وفد کو نواز شریف سے ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ ایم کیو ایم کا 3 رکنی وفد نواز شریف سے ملاقات کرے گا۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال سمیت اہم رہنما شامل ہوں گے۔ پاکستان کے عوام اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے تو نہیں ہو، اعلان ہو چکا ہے، تو ہمارا یہ بائی الیکشنز فیبری کے الیکشنز کے لیے صرف ایک ٹریلر تھا۔ فیبری 8 کا الیکشن ہے، وہ تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ آئندہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، چیئرمین پیپلز پارٹی نے پیشگوئی کر دی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سندھ کا ضمنی بلدیاتی الیکشن صرف ٹریلر، 8 فروری تیر کی جیت کا دن ہوگا۔ دھاندلی کا الزام غلط ثابت ہو گیا، کراچی سے کشمیر تک عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، مخالفین اکٹھے ہو کر بھی نہیں ہرا سکتے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، بلکہ فیلڈ میں الیکشن کی تیاری کریں جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے۔ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ امید لگا کر بیٹھی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو یقین ہے پھر سے ملک کو ترقی، خوشحالی اور نوجوان کو کوئی روزگار دے سکتا ہے نواز شریف نے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں، مریم اورنگزیب کا سیاسی مخالفین کو مشورہ، کہتی ہیں رونے کی بجائے فیلڈ میں آ کر الیکشن کی تیاری کریں۔ مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ نواز شریف کی قیادت میں ملک ایک بار پھر خوشحالی کا دور آئے گا، مہنگائی ختم ہوگی، کسان کو سستی بجلی اور کھاد فراہم کریں گے۔ آئندہ الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ ایک اور جماعت ہے جو کہ الیکشن لڑنے سے کتکتا رہی ہے، جو کہ الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے۔ ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبرا رہی ہے، شرجیل میمن کے نام لیے بغیر مخالفین پر تنقید۔ رہنما پیپلز پارٹی کہتے ہیں ضمنی بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا، اب کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ نفرت کو فروغ دینا تھا۔ خیبر ایجنسی میں سیکورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 دہشت گرد جہنم واصل، 3 زخمی ہو گئے۔ بہادری سے لڑتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 جوان وطن عزیز پر قربان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ نگران وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا جوانوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر سمیت شہداء کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور سمیت اعلیٰ عسکری حکام اور اہم شخصیات کی شرکت۔ شہداء کو آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری، سب سے بڑے طبی مرکز الشفا اسپتال کا سولر سسٹم تباہ۔ غزہ کے 33 میں سے 16 اسپتال اسرائیلی بمباری کے باعث بند ہو چکے، باقی اسپتالوں میں ایندھن کی قلت کے باعث طبی امور چلانا مشکل ہو گیا۔
24 घंटों में इसराइली तैयारों ने 460 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। नए हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 31 रोज़ में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। 4,104 बच्चे और 2,641 ख़वातीन भी शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का तुर्की का दौरा, अंकारा में सर्द इस्तकबाल। हवाई अड्डे पर किसी आला तुर्क सिफारतकार ने इस्तकबाल न किया। तुर्क सदर से मुलाकात भी न हो सकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के खिलाफ तुर्क शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की शहर आदाना में अमरीकी फ़ौजी अड्डे में दाखिल होने की कोशिश, हिफाजती बाड़ तोड़ दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला, बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने 280 रन का हदफ 42वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हसन शांतो 90, जबकि कप्तान शकीबुल हसन 82 रन बनाकर नुमाया रहे। और इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला, कार शो में सैकड़ों गाड़ियों की नुमाइश। खूबसूरत और चमचमाती गाड़ियों के मेले में तलबा की खुसूसी दिलचस्पी।